ہمارے اس چینل MU قاسمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ کر صرف اس کے ذمے قضا لازم ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ کر اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتی ہیں۔ تو قضا اور کفارہ، روزے کا کفارہ ہے کہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، یا غلام کو آزاد کرے۔ آج کے وقت میں غلام تو موجود نہیں ہے، تو اس لیے روزے کا کفارہ بہت لمبا ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ 60 دن کے مسلسل، ایک روزہ توڑنے پر 60 دن کے روزے رکھنا۔ یہ اس شکل میں ہے کہ کسی نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کر بغیر کسی پریشانی کے اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑ دیا، یعنی اس نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، یا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو گیا، تو اس سے یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹ کر اس کے ذمے ایک روزے کی قضا اور کفارہ، یعنی 60 دن کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص روزہ توڑتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ اتنا بیمار ہو گیا، اتنا لاغر ہو گیا کہ حکیموں نے، ڈاکٹروں نے اس کو بتلایا کہ تم اگر روزہ نہیں توڑو گے تو تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی، ایسی شکل میں وہ اگر اس مجبوری میں روزہ توڑ دیتا ہے تو اس روزہ توڑنے کی وجہ سے اس پر قضا تو لازم ہوگی کہ بعد میں اسے ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح سے کوئی شخص رات کو صبح کے وقت میں سو جاتا ہے روزے کی حالت میں، اور سونے کی حالت میں اسے ایسا ہو جاتا ہے کہ نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹ کر اس پر صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو کفارے کے لیے شرط یہی ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر جان بوجھ کر اس کو توڑ دیا تو اس سے روزے کے ساتھ روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ اور اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں توڑا ہے، بالقصد نہیں توڑا ہے، کسی ایسی ضرورت کی بنیاد پر اس کا روزہ ٹوٹا ہے، تو اس سے قضا لازم ہوتی، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، ہم لوگوں کو ان روزوں کے مسائل معلوم کرنے چاہیے تاکہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس روزے کا پورا اہتمام ہو، پوری احتیاط ہو، اس اہتمام اور احتیاط کے ساتھ ہم روزہ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال تھیں، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ ملنا، یہ پہلے سے حلال تھا، اللہ نے اس روزے کی حالت میں ان کو حرام کر دیا، تو وہ چیزیں جو پہلے سے حرام ہیں وہ تو بدرجہ اولا حرام رہیں گی۔ جیسے آدمی روزہ رکھنے کے بعد فضول کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، فالتو کاموں میں ملوث رہتا ہے، فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے اگرچہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو ہم اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے کو اس انداز سے رکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، تو ہمیں بھی روزہ رکھ کر پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے میں کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔